حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت عالی وقار حضرات علماء کرام بالخصوص حضرت قبلہ شاہ صاحب اور حضرت صاحبزادہ پیر حامد سرفراز صاحب، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پروگرام کی غرض و غایت ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ادارے کا تعارف قبلہ شاہ صاحب کی زبان سے آپ سب نے سماعت کیا، اور یقیناً جب اس کے اشتہارات آویزاں کیے گئے اسی وقت آپ سمجھ گئے کہ اس ادارے اور اس اجتماع کا مقصد ادارے کی دستار فضیلت ہے، اس سے پاک کی نشست ہے۔ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہے۔ عرب کے اندر ڈھیر سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، ان اندھیروں کو اگر اس دور کے تناظر میں ان کا مطالعہ کیا جائے تو کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اسی طرح انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں، خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کا یہ عالم ہے کہ خاتون انتہائی کرب اور تکلیف میں ایک غلام اور کنیز کی طرح زندگی گزارتی ہے، مزدور بے کس ہے، مجبور ہے۔ اور صدیاں بیت گئیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے جائے ہوئے، زمین و آسمان کا رابطہ صدیوں سے منقطع ہے۔ اس صورتحال میں غار حرا کے نورانی ماحول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کی بارگاہ میں تنہائی میں حاضر ہیں، کیفیات سے بھرپور اور معمور اس جبل نور پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کرے آپ کو اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، پر کبھی کبھی آپ بند بھی کریں اور بات پر بھی توجہ فرمائیں، آمین تو کہیں۔ اس ماحول کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، صدیوں بعد آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، سارے عنوان ہی بڑے ضروری ہیں۔ عقیدے کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے نظریات کی بنیاد پر ہی اپنا عمل مرتب کرتے ہیں۔ تو پہلی وحی آپ دیکھیں تو نہ تو بظاہر توحید کی بات ہے، نہ بظاہر عقیدہ رسالت کی بات ہے، نہ ظاہری طور پر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ اس پہلی وحی کے اندر فوری طور پر غلاموں، مجبوروں، بے کسوں کی بات ہے۔ پہلی وحی آئی ہے، انقلابی کتاب کا پہلا عنوان اور پہلا سبق آیا ہے، زمین کا آسمان سے صدیوں بعد پہلا رابطہ ہوا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول کے اندر، وجدانی کیفیات کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے پہلا کلام فرمایا۔ بڑی شدید ضرورت ہے لوگوں کو، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بات کرو، ہمارا ذکر کرو۔ ہر دکھ اس دور کا بڑا ہی کربناک، اذیت ناک ہے، پریشانیاں حد سے بڑی ہوئی ہیں، لیکن اس سارے ماحول میں جو پہلی بات ہوئی وہ نہ بظاہر عقیدے کی ہے، نہ بظاہر حقوق کی ہے، تو بات یہ ہوئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ کرے آپ سمجھے اس مزاج کو، فرمایا پڑھیے، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھو۔ سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی وحی۔ آپ بیٹھ جائیں جی جلدی سے، مشورہ نہ کریں، جلدی سے بیٹھ جائیں جو سامنے کھڑے، مشورہ نہیں کریں، آپ بھی بیٹھ جائیں جو سامنے کھڑے، مہربانی آپ بھی بیٹھ دو بھائی۔ فوٹو کا بھی ثواب ہی نہیں بتایا کسی مفتی نے، میری تو خواہش تھی بتا دیتے کچھ، آتے چلو کچھ مہربانی کریں، اتنا سر پہ نہ سوار کریں ان چیزوں کو، بات سنیں آپ۔ عزیز بھائی، سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ پڑھو۔ معنی کیا ہے؟ جب پڑھو گے تو عقیدہ توحید و رسالت بھی سمجھ میں آ جائے، جب پڑھو گے تو حقوق کا چارٹر بھی تمہاری سمجھ میں آئے،
جب پڑھو گے تو شعوری بلندی تمہیں نصیب ہوگی، تمہیں پتہ چلے گا کہ سارے لوگ جناب آدم کی اولاد ہیں، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم نے اپنی زندگی زندوں کی طرح کیسے گزارنی۔ تعلیم سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، نکھار دیتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا کرتی ہے تعلیم؟ انسان کو انسان کے مقصد سے آگاہ کر دیتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، مقصد ہی کوئی نہیں جینے کا، پتہ ہی کیوں نہیں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کس لیے ہم صبح سے شام تک سفر میں ہیں، صبح سے شام تک پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑا قیمتی جوان، پڑھا لکھا، گاڑیاں، بنگلے، عہدہ اور ڈھیر ساری چیزیں، خودکشی کر لی معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسانیاں تو تھیں، آسانیوں سے جیا نہیں جا سکتا، آسانیوں سے جن کے پاس بڑی آسانیاں ہیں، نکل جاؤ جا کے یورپ کی وادیاں دیکھو معاذ اللہ، ہفتے کی رات نشہ کر کے سوتے، معاذ اللہ سنبا معاذ اللہ، آسانیاں ہیں، مقصد ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید نے جب کہا پڑھو اور کتاب و سنت کو پڑھو تاکہ تمہیں کو مقصد حیات تو ملے، تمہیں سمجھ تو آئے دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہیں خبر تو ملے تم نے کس راستے پہ چلنا ہے، تم نے سفر کیا کرنا ہے۔ اگر کتاب و سنت کی تعلیم نہیں لوگے، سمجھو گے نہیں، غور نہیں کرو گے، تدبر نہیں کرو گے، تو جن چیزوں کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے وہ ایک تو مقصد بڑا چھوٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے حصول کے بعد زندگی آسانی کی بجائے تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ چلے 2 منٹ کے لیے سمجھ میں، مقصد حیات کسی نے دولت کو بنا لیا ہے، آ گئی دولت، لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپے آپ کے پاس پڑے، پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد آخر کرنا کیا ہے؟ 50 روٹیاں کھا لیں گے ایک ٹائم، ہر 20 منٹ کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ نے درجنوں مکانات بنا لیے، ایک وقت میں ایک کمرے میں رہیں گے، 2 میں تو رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے درجنوں گاڑیاں سجا لی، آپ نے اپنی حویلی میں، ایک وقت میں ایک گاڑی کی ایک سیٹ پہ بیٹھیں گے، اس سے زیادہ حیثیت ہی نہیں۔ اور مل کے دیکھ لو پیسے والوں سے، تڑپتے ہیں، کہتے ہیں جب تک غریب تھے لگتا تھا کوئی ذات سے پیار کرتا ہے، اب جب سے جیب بھری ہے یوں لگتا ہے جس کی بھی محبت ہے جیب سے محبت۔ ہمیں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا وہ آدمی جو صرف ذات سے پیار کرنا، ڈھونڈ لو، تلاش کر لو۔ جن لوگوں کا خیال ہے مجھے کسی بھی صورت میں مشہور ہونا ہے، کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے شہرت حاصل کرنی ہے، ملنا کسی مشہور آدمی سے اور اس سے پوچھنا، اس کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں رہی، کوئی زندگی نہیں۔ حضرت سفر کرتے رہتے ہیں، میں گھر سے کوئی 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا سفر کر کے ایک جگہ پہ گیا، شدید گرمی کا موسم تھا، اور اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی پر ہی کیمرہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہاں سے میں اترا اور پھر یہاں فوٹو، پھر وہاں فوٹو، پھر تھوڑا سا اور آگے فوٹو، یہ ہمارے صدر ہیں، یہ خاص تعاون کرنے والے ہیں، یہ مہربان زیادہ ہیں، یہ محسن ملت ہے، یہ سارے لوگوں سے فوٹو بنتی رہی۔ اب موسم بڑا گرمی کا، سفر بڑا لمبا، جب تصویریں کھنچواتے مجھے 1 گھنٹہ گزر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کے آگے بھی تیار ہوں، پر چلو 1 گلاس پانی تو پلاؤ۔ 1 گلاس، بھول گئے، ذہن میں نہیں رہا، یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا یار یوں تو نہ کرو، میں، اور یہ ایسا ہوا واقعی سچ بول رہے تھے، یاد نہیں رہا، کیونکہ اتنا سوار ہو گیا ہے کیمرہ ہمارے ذہن پر، اس قدر زیادہ الجھ گئے، شہرت سارا کچھ نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ رہا تھا، تڑپ گیا، شیر خدا بولے، حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ، اٹھ بلیا، چلو تھے وسیے جتھے وس دے سارے یمنے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ وہ مقصد حیات
جو کتاب و سنت دیتا ہے اس پر غور کرو، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ اقتدار بڑا مقصد ہے، تو جتنا مجبور دنیا میں کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپوزیشن نے صرف تنقید کرنی ہے، اس کے ذمہ صرف تنقید کرنا ہے، اس نے کام نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن جو آدمی اقتدار پہ بیٹھتا ہے نا، اب کوئی غلط معنی نہ لے لینا، ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کب کا کلپ ہوتا ہے، پتہ نہیں کب جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سیاسی معاملات سے ویسے ہی بڑا دور رہتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ سیاست کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم بڑے غیر سیاسی سمجھ ہیں، لیکن یہ جو ماحول ہے نا ہمارا، اس ماحول میں پتہ نہیں کب کی بات ہوتی ہے، کب لے آتے ہیں، کب کاٹ دیتے ہیں۔ کاٹنے والے اتنے سیانے، سمجھ نہیں آتی بات کہاں کی تھی، لاکھ کہاں گئی۔ کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار میں نے تو یہ یہاں کی نہیں، اس کا مقصد ہی یہ نہیں تھا۔ ایسے وہ کسی نے کہا تھا کہ اشعار لوگ اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ یاری یوں کرتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی، مطلب وہ جھوٹ یوں لگتا ہے کہ سچ سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس لیے اس طرح کا کوئی کام نہ کرے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہاں ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتی۔ جو عرض کرنا چاہتے ہوں اس پر غور کریں۔ یہ ایک بیٹا بیٹھ جاؤ، وہ میرے بھائی بیٹھ جاؤ، پتر پیسے لے کے بیٹھ جاؤ، کاکا پیسے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا پیسوں۔ آپ غور کریں، جو اب نہ اٹھے کو پیسے لے کے دی، آپ کی بڑی مہربانی۔ عزیز دوست، مقصد حیات کو سمجھو۔ قرآن مجید کو جب پڑھو گے تو پہلا مقصد تمہیں یہ ملے گا کہ تم نے پڑھنا، تعلیم حاصل کرنی۔ یہ جو آج کل ہمارا مزاج ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کا نہیں، سننے سنانے کا ہے۔ یہ جو آپ تقریریں سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں، سٹیٹس لگاتے ہیں، یہ بھی مزاج سمجھنے سیکھنے کا نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اگر مزاج پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا ہو، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ وقت پر جائیں، جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے کہیں کہ فلاں عنوان پر ہمارا بات کرنے کو جی چاہتا ہے، ہم بھی 15 20 50 لوگ وقت پہ آئیں گے، آپ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ شخص محنت کر کے تیاری کرے، اسے بات کرنے میں لطف آئے گا۔ آپ پوچھ رہے علماء سے کہ علم کے ذرائع کیا ہے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بندہ عالم کیسے بنتا ہے، تو ہم نے کہا ایک تو باقاعدہ نصاب پڑھے، یہ ذریعہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کے باقاعدہ بیٹھے، اور فرمایا افواہ رجال سے بھی، یعنی علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی بندہ عالم ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ جائے تو صحیح، مزاج علم کا بنائے، ذوق بنائے۔ آپ کے پاس لکھنے کو بڑا کچھ ہے، موبائل پہ لکھتے رہتے ہو، آپ احادیث کیوں نہیں لکھتے اپنے پاس؟ آپ کے پاس جو ڈائریاں بنی ہوئی ہیں اس میں آپ حضور کے ارشادات کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کبھی ان چیزوں کو لیں، کبھی ان کو لکھیں، کبھی ان کا لطف لیں، کبھی ان کا ذائقہ، یہ بھی ایک ذائقہ ہے اگر کسی کو لگ جائے تو، یہ بھی ایک ذائقہ ہے اگر کسی کو محسوس ہو تو۔ آپ کو پسندیدہ آدمی سے ملنا ہو تو آپ سفر نہیں کرتے سینکڑوں میل کا، آپ کو کسی پسندیدہ جگہ پہ جانا ہو تو 2 2 دن لوگ ڈرائیو کر کے جاتے نہیں، میں ٹھنڈے اور خوبصورت علاقے میں جا رہا ہوں۔ یہ ایک لطف ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو گھومنے کا، سفر کرتے ہیں نا کبھی، تو فلائٹس میں ایسے لوگ ملتے ہیں، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی میں نا بس میں ٹور پہ نکلا ہوا، ملک کو جانا میرا شوق ہے۔ امام بخاری کو بھی ایک شوق لگ گیا تھا، امام مسلم کو بھی شوق لگ گیا، شوق تھا، دل بے چین رہتا تھا، ڈھونڈتے پھرتے تھے کسی کے پاس کو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کوئی ایک بات سنا دے مدینے والے ماحول، کوئی ملے نا، کوئی 2 منٹ میرے پاس بیٹھے، مجھے میرے کریم کی کوئی بات سنائے، یہ شوق لگ گیا، اور یہ شوق بڑا قیمتی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات حضور کے کاشانہ نور میں گزارنے کا ارادہ کیا، اور ابھی عمر کتنی تھی، 10 12 سال۔ بخاری میں فرماتے ہیں سرکار رات کو اٹھے اور زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری تھے کہ لوگ سو گئے لیکن حی و قیوم جاگ رہا ہے۔ حضور مشکیزے کی طرف بڑے، وضو فرمایا، مصلی بچھایا، کہتے ہیں میں تو پہلے سے تیار تھا۔ اب جو 2 آدمی جب جماعت کرائے نا، 2 آدمی، آپ کی توجہ ہے میری بات؟
مجھے آپ کی گرمی کا احساس ہے، میں تو پہلی تقریر چھوٹی کرتا ہوں، اب آپ کو دیکھ کے وہ چھوٹی کروں، کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیدا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، روش کی کافی ہے اگر اثر کروں۔ فرماتے اب مسئلہ یہ ہے، یہاں علماء مفتیان بیٹھے، مسئلہ یہ ہے کہ دو آدمی جب جماعت کرائے نا تو دوسرا آدمی جو کھڑا ہوگا تو وہ امام کے سیدھی سائیڈ پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سیدھی سائیڈ ساتھ کھڑا ہوگا، تھوڑا تھوڑا سا پیچھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نماز کا وقت ہوا تو میں نا محبوب کے پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا نا وہی سائڈ، حضور جماعت کے ساتھ پڑھ لوں نماز۔ کہتے ہیں دوران نماز ہی سرکار نے مجھے پکڑ کے نا تو سیدھی سائڈ پہ اپنے قریب کیا۔ یہ منظر کبھی آپ دیکھیں، فرماتے ہیں میں بھی دوران نماز ہی پھر پیچھے چلا گیا، نماز پڑھا کے میں تیار بیٹھا آپ بھول گیا ہی بھول گئی، یعنی سب سوم سلاتا ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ فرماتے ہیں محبوب نے نا 2-3 دفعہ مجھے پکڑا اور حضور سیدھی طرف لائے، لیکن میں پھر پیچھے ہو جاتا۔ تکمیل نماز پر محبوب نے میری طرف توجہ کی اور حضور فرمانے لگے او میاں او لڑکے، میں نے جب آپ کو 2-3 دفعہ یہاں کھڑا کیا تو پیچھے کیوں جاتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کی عمر میں جواب دیکھو، یہ انہی لوگوں کی بارگاہ سے تمہیں میسر آئے گا جنہوں نے علم پڑھا ہے پر ذرا عشق اور محبت میں گوند گوند کے پڑھا ہے۔ ذرا کوئی ایسا شخص تھا پیچھے حضرت محدث اعظم کی طرح جو پڑھاتے بھی تھے اور روتے بھی تھے، جو پڑھاتے بھی تھے اور درد بھی تقسیم کرتے۔ فرماتے محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں جب تمہیں کھڑا کرتا تھا تو ادھر کیوں جاتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کے بچے کا جواب سنو، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب میری جرت تو نہیں نا کہ اللہ کے حبیب کے برابر میں کھڑا ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں حضور راضی ہوئے میری بات پر اور مجھے دعا دی۔ دعا کیا دی؟ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، کتاب و سنت کا فہم عطا فرما۔ بہت بڑی دعا تھی حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ دین بہت بڑی دعا تھی۔ تو چاہیے تھا نا وہ خاموشی سے گھر بیٹھتے اور فرماتے کہ مجھے دعا مل گئی ہے، اب تو علم لدنی کا دروازہ بھی کھلے گا، جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سب کو فیض ہی فیض ہے اور ہر جگہ سے ہے، تو کہتے ہیں بس نظر بڑی ہے۔ او بھائی ان کو تو محبوب کی دعا ہے، لیکن جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ طلب لگ گئی، میرے اندر نا خاص ذوق پیدا ہوا۔ میں کہہ چکا ہوں یہ بھی ایک ذوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا، یہ بھی ایک ذوق ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا وہی آیت ہے، اسی کی دوبارہ سے کوئی تفسیر پڑھ لی ہے، پھر اس پہ لائن لگائی ہے، پھر صبح کہتے ہو یار کل میں نے ایک بات پڑھی ہے بڑا مزہ آیا، یہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ یہ بھی ایک ذوق ہے اگر طبیعت میں پیدا ہو۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر وہ میرے دل میں ایسی بات بیٹھی کہ حضور کا تو وصال ظاہری ہو گیا وقت پر جو اللہ نے مقرر فرمایا۔ فرماتے ہیں میں پھر ایک ایک صحابی کے دروازے پر گیا، ایک ایک شخص کے دروازے پہ دستک کی اور جانے کا انداز یہ رکھا کہ میں پہنچ گیا، ٹائم طے ہو گیا اس وقت آ جانا، اور میں نے جانا شروع کیا۔ لیکن اب جب میں گیا تو اپنے گھر میں آرام کر رہے، تو میں نے پھر استاد کا دروازے پہ دوبارہ دستک نہیں دی چونکہ ہو گیا تھا کہ مجھے اتنے وقت پہ آنا ہے۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ جاتا اور انتظار کرتا کہ استاد صاحب جب اپنی مرضی سے باہر آئیں گے نا۔ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب کا دروازہ مدینہ شریف کے صحرا میں کھلتا تھا اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں لیٹ جاتا انتظار کر کر کے، اور جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتا، ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی۔ وہ جب باہر تشریف لاتے تو کہتے ہو محبوب کے چچا صاحب آپ نے بتایا کیوں نہیں میں باہر آ جاتا؟ تو فرماتا نہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کیسے کرتا، ہمیں سکھایا۔ عزیز دوستو شوق علم کا، میں اپنے نوجوانوں کو جانتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، کسی دنیاوی ادارے سے وابستہ ہے،
لیکن میں نے ڈھیر سارے نوجوانوں سے ملاقات کی ہے، بڑا شوق ہے ان کے دل میں کہ وہ قرآن پاک کو سیکھیں۔ ہاں ہاں، طلب رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، وہ ذوق رکھتے ہیں، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ دین کی گہرائی میں اتریں، گہرائی سے کتاب و سنت پڑھیں۔ لیکن بعض لوگ نا زندگی بھر فیصلہ نہیں کر پاتے، تھوڑا سا فیصلہ کریں، کسی عالم کے حضور حاضر ہو جائیں، تھوڑا سا وقت لیں۔ ہمارے ایک عالم تھے لاہور میں، تو وہ ان سے کچھ شخص کہتا نا کہ حضرت میں نے پڑھنا ہے، آپ کے پاس کب آ جاؤں؟ غالباً مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، لنڈے بازار والے۔ حضرت میں کس وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں، کب آؤں؟ وہ کچھ لوگوں کو پڑھانے کا بھی تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، فرماتے جس وقت تو آئے گا میں اسی وقت ہی پڑھا دوں گا، تو بڑا بتا تو کب آ سکتا ہے، میں وقت نکالوں گا، میں پڑھاؤں گا۔ میرے عزیز، اپنی زندگی میں شوق لائیں، اور میں آپ سے عرض کروں، کتاب و سنت کا علم طبیعت میں ٹھہراؤ بڑا پیدا ہے، بردباری بڑی لاتے ہے۔ یہ جو میرا اور آپ کا دور ہے یہ وسوسوں کا دور ہے، اس میں الجھے الجھے خیالات، بکھری بکھری سوچیں، بندہ صبح کچھ سوچتا ہے، دوپہر کچھ سوچتا ہے، ہر طرف وسوسوں کا غلبہ۔ دوستو، یاد رکھنا، کتاب و سنت پڑھو گے طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا، اطمینان آئے، قرار آئے، سکون آئے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ ذہن پر جو سوالات ابھر سکتے تھے ان سب کے جواب قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے ہمیں دے دیے۔ اطمینان قلبی، انشراح صدر، یہ علماء کے پاس بیٹھنے سے نصیب ہوتا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، کم آمدن ہے، چھوٹے مکان میں عالم کا وقت گزرتا ہے، بہت بڑے شیخ ہیں، بہت زیادہ شہرت نہیں ہے، لیکن طبیعت کے اندر جو اطمینان پایا جاتا ہے وہ بلا کا ہے، جو قرار پایا جاتا ہے وہ بلا کا ہے، جو ٹھہراؤ ہے۔ میں نے ماضی قریب کے چند بزرگوں کو دیکھا، ہمارے شہر میں حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت کے شیخ کی میں نے زیارت کی، حضرت مولانا عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معاصرین میں حضرت مولانا فیض احمد صاحب ویسی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، کبھی چند دنوں کے لیے بھی کسی سرکاری عہدے پہ نہیں گئے، بہت لمبی چوڑی گاڑیاں ہیں، بہت لمبے چوڑے محلات میں، اور میں کھو جاتا تھا کبھی کبھی ان لوگوں کو دیکھ کر کے حالات بدل گئے، لوگوں کے ذہن بدل گئے، نئی نئی جہتیں اور نئے نئے عنوانات لوگوں نے قائم کری، مختلف دلائل کی روشنی میں عقائد و نظریات کے معاملے میں لوگوں نے معاذ اللہ کمزوری کی باتیں شروع کر دی، لیکن ان لوگوں کی مسجدوں کی چھتیں کچی رہیں، عقیدے ہمیشہ پکے رہے۔ ایسا انشراح صدر، طبیعتوں میں ایسا ٹھہراؤ، مزاج کے اندر ایسی وفاداری، اتنا مرضی طوفان آیا وہ گزر گیا، لیکن طبیعت ہے کہ یوں کھڑی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو، کھڑے رہے میدانوں میں، کھڑے رہے، کوئی ہوا آئی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ انشراح صدر پیدا ہوتا ہے طبیعت میں، وہ آپ کو مقصد ملے گا کتاب و سنت سے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دوسرا بڑا کام کہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو۔ اور تیسری بات، انسان جب اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا بے نیاز ہو جاتا ہے، یہ جب اپنے آپ سے تعارف رکھتا ہے نا، میرے آنے پہ آپ نے بڑے نعرے لگائے اور یہ بزرگوں نے میرے سے بڑی محبت کی، لیکن من آنب کے من دانو، پتہ سارا ہے سردار دو کی جگہ۔ جب آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ سے، یہ قرآن و سنت کا علم آپ کو وہاں کھڑا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں نا، تو آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے، آپ کی طبیعت کبھی آپ کو اس طرف مائل نہیں کرتی کہ مستند ہے میرا فرمایا ہو۔ آپ اپنے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اپنے لیے رستے بناتے ہیں، آپ کمزور نہیں پڑتے۔ آج جو انا کی جنگ ہے نا، بے تحاشا،
یہ بھی صرف اس صورت میں ہے کہ جب ہم آگاہ نہیں ہیں اپنے آپ سے. اگر ہم آگاہ ہو جائیں نا، بخاری میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا لباس پہنا تھا جس طرح کا ان کے غلام نے پہنا. اچھا، آج جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، انسانی بنیادی بڑی بات کریں گے، بڑے بڑے لمبے لیکچر دیں گے، اس بندے کو آپ تھوڑا سا ریڈ کریں جو کہہ رہا ہے انسانی حقوق بڑے ہونے چاہیے، بڑی عظیم الشان تقریر کر رہا ہے اور زبردست وہ کہتا ہے یہ میرے پاس چارٹر ہے، یہ میں نے ورک پالیسی بنائی ہے، یہ اس ترتیب سے ہم لوگوں کو. آپ اسی بندے کو ریڈ کریں، وہ بیچارہ اتنا کمزور آپ کو نظر آئے گا کہ اپنی گاڑی کا دروازہ بھی خود بند نہیں کرتا. 4 پیسے آ گئے ہیں اب ڈرائیور رکھنے کے تو اس کی خواہش ہے دروازہ بھی یہی کھولے. اور تقریریں ہو رہی ہیں انسانی حقوق پر، بات ہو رہی ہے انسانی. مجھے ایک بات معذرت کے ساتھ یہاں یہ بھی کرنی پڑے گی، اگر کسی جگہ خان کا نسل میں بھی آپ کو کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے نا، وہ بھی قابل اصلاح ہے، وہ بھی قابل اصلاح ہے. یعنی مرید اگر غریب آ گیا ہے تو پھر آپ کا لہجہ اور ہے، اور اگر وہ تگڑا آ گیا ہے تو پھر آپ خود جانا، آپ اس کو لینے جا رہے ہیں دروازے پہ اور چھوڑنے جا رہے ہیں. یہ معیار بھی درویشوں کا مقرر کردہ نہیں ہے، یہ بھی معیار درویشوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. دولت دے کے آپ عزت کریں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی میری سیدنا بلال سے. اب یہ کتنے بڑے آدمی بظاہر اور جناب بلال، تو کہتے ہیں میں نے حضرت بلال کو کوئی بات کر دی، محبوب تک بات پہنچی تو حضور کا سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بائی نیم بات نہیں کرتے تھے، مطلقاً بات لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ انداز تھا. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر جلوہ فراز ہو کر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ برادریزم کی باتیں جو میں نے اپنے قدموں تلے رول ڈالی آج بھی لوگ وہی بات کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے یہ ذرا غور کیجئے گا بات پر، یہ چند روایات ملا کے عرض کر رہا ہوں اور ساری سیاستہ میں موجود ہے، یہ لفظ اور جگہ بھی آپ کو مل جائیں گے. محبوب نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا انہیں بھی کھلانا، جو خود پہننا. یہ تجربہ کریں آج آپ، وہ بڑے سے بڑا آدمی یوں کرتا ہے کہ اسی قیمت کے کپڑے اس کے غلام نے بھی پہنے ہوں جو اس نے پہنے. چلو وزیروں کو چھوڑو، پیروں کو دیکھ لو، انہی کو دیکھ لو. فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا انہیں کھلانا، جو خود پہننا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں معافی بھی مانگی اور وطیرہ بھی بنا لیا کہ جو کریم نے فرمایا وہ کریں گے. یہ کتاب و سنت کا علم یہ شعور دیتا ہے آپ کو، یہاں تک آپ کے لیول کو بلند کرتا ہے کہ انسانیت آپ کی نظر میں کتنی بڑی ہو جاتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری نکلے، بخاری میں موجود ہے، جس طرح کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا پہنا. تو ایک شخص نے سوال کھڑا کر دیا، یہ ہوتا نہیں تھا، یہ بے موسم پھل تھا. ایک شخص نے سوال کھڑا کیا کہ جناب حد ہو گئی، اس ماحول میں بھی آپ کا یہ رویہ ہے کہ وہی لباس پہننا ہے جو آپ کے غلام نے پہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسے نہیں تھے، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے، جب سے کتاب و سنت سے تعارف ہوا ہے، شخصیت میں یہ نکھار آیا کہ اب انسانوں سے پیار ہو گیا. اب چھوٹا بڑا اس کا کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. اپنی زندگی میں کتاب و سنت سے جب تعارف کرو گے، پہلی بات تو یہ کہ علم حاصل کریں. وہ کرے گا کہ آپ مقصد زندگی سے آگاہ کرے گا، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ لائے گا. وہ کرے گا کیا، وہ آپ کو انسانوں کا پیار دے گا. بات سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. مدارس دینیہ ہو، خانقاہیں ہو، کوئی ادارہ ہو، ہر جگہ کمزوریاں ہوتی، انسانوں میں کمزوریاں ساتھ رہتی. انسان مجموعہ ہے خوبی کا بھی اور خامی کا. نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی ایک خامی کو بیان کرتے کرتے پورے ادارے کی پوری جماعت کی مخالفت شروع کر دیں. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ساری خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے.
اور کسی کی ایک نظر آ گئی ہے تو اس سے نفرت ہے. اپنی ساری خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے. میرے بھائی، اداروں میں، دینی اداروں میں بڑی کمزوری ہے. مالی معاملات میں کمزوریاں ہیں، اور بہت مینجمنٹ میں بہت ساری جگہ ہم مشورہ دیتے رہتے ہیں. لیکن ان کا جو کام ہے وہ بہت بڑا. اپنی مدد آپ کے تحت اتنا اتنا بڑا نظم لے کے چلنا. میں ایک ادارے کو دیکھتا ہوں، میں اس کی چیزوں پر غور کرتا ہوں. ہم نے بڑی آسانیاں کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ساری. لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں جب ہم بیٹھتے ہیں، ماہانہ میٹنگ کرتے ہیں، تو ہم غور کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے اندر کمی ہے، یہاں بھی. میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک آدھ کمی جو آپ کو کہیں نظر آئے وہ آگے بڑھیں اور اس کا مشورہ دیں. لیکن باقی آپ اپنے اداروں کے ساتھ پوری طرح جڑ جائیں. آپ مستقل ادارے پر رابطہ رکھیں اور ان بچوں کو توانا کریں ذہنی طور پر، ان کو مضبوط کریں. میں علماء سے بھی اکثر کہتا ہوں حقوق بیان کرو عالم دین کے، امام مسجد کے، لیکن اس طرح کا حق نہ بیان کرو کہ لگے بڑا مسکین آدمی. ہر وقت آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ یہ سوسائٹی کا سب سے غریب آدمی یہی ہے. میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا ایک دن، ایک صاحب ایک ہوٹل کو، میرج ہال کو چلاتے ہیں، مینج کرتے ہیں، تو وہ چابیاں لہلاتے لہلاتے گاڑی سے اترے. پیر صاحب رکیے گا، پیر صاحب رکیے گا. تو میرے پاس آ گئے، سلام کلام کے بعد کہنے لگے وہ بارات آئی تھی، کچھ کھانا اس میں بڑھ گیا، پھر ہم نے مزدوروں کو بھی کھلایا، پھر بھی بڑھ گیا. تو آپ طالب علموں کے لیے اسے منگوا لیں، میں نمبر دے دیتا ہوں، وہاں لڑکا موجود ہے تو کسی کو بھیجیں. مجھے غصہ بڑا کم آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آتا ہی نہیں. ہاں اٹ سیٹ تے پکڑا پوار کردا لسی اور بھی بوٹیاں جان میں کم آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آتا نہیں. تو میں پھر گاڑی سے نیچے اتر آیا. میں انہوں نے آخیا اگوں نہ ساڑھے مدرسے دے آلے دوالے نظر نہ آئی، جو سب سے بچ گیا ہے وہ میرے طالب علم کھائیں گے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں. میں کہ تو روٹی کدی چکھی نہیں جڑی کئی باری اسی کھان ڈا بھی چڑوں. خبردار آج کے بعد ایسا رویہ اختیار کیا. 3 قسم کا مینیو الگ الگ صبح دوپہر شام ہم نے بنا کے دیا، طالب علموں کے مشورے سے طے کیا. مینو تو ایک بچہ آ کے وہ والد آ کے کہنے لگا تھوڑا کم ہولا کرو، منڈا گھر جا کے روٹی پسند نہیں کرتا. او میں نے کہا خدا کے بندے، تو مطلب ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ ہمارا معیار ہے، ہمارا وقار ہے. ہم سوسائٹی کے اندر جب نکلتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، خدا کی دی ہوئی عزت کے ساتھ نکلنا. کمزوری نہ دکھائیں اپنی زندگی میں، کبھی کمزوری نہ دکھائیں. اور آپ سے بھی عرض کروں گا، ناراض نہیں ہونا. آپ نے بچہ لے کے آ گئے، ایک دوست کہنے لگے انہوں داخل کر لو ساڑی بھی بخشی کا ذریعہ بن جائے. میں کہ تو تے سہارا نہ لا، تو بھی داخل ہو مدرسے تاکہ تو کسی کی بخشی کا ذریعہ بنے. یہ کیا چکر ہے؟ ابھی آپ جوان ہیں، آپ رات کی کلاس میں آ کے بیٹھے، آپ خود بھی پڑھیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پڑھے اور آپ پھرے. تمام صحابہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا، آپ بھی آئے. آپ کو درجنوں بیسیوں سینکڑوں مثالیں ملیں گی، 40 سال کی عمر میں لوگ دین پڑھنے آئے. یہ رسول اللہ کا دین ہے. جس دور میں بھی آؤ گے محبوب کا دین لطف ہی عطا کرے گا، ذوق آئے گا، درد آئے، سوز آئے. اپنی طبیعت کے اندر کیفیات اور ذوق پیدا کریں. ایک آخری بات میری ضرور لکھ لیں. ہمارے ملک میں حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ملک بھی ہمارا ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں. جتنا اس ملک کے اندر لوگ بستے ہیں وہ کہیں سے بھی وابستہ ہو، میں اکثر کہتے رہتا ہوں یہ سارے ہمارے اپنے ہیں. کمیاں کمزوریاں ہر جگہ ہیں. مایوسیاں نہ پھیلنے دیں کبھی بھی. ہمارے ہاں مایوسیاں پھیلائی. ادھر توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ کہیں کوئی کمزوری ہے تو اس کا اظہار کریں، لیکن کبھی بھی کسی جماعت پر، کسی ادارے پر، کسی پر بھی مایوسی کا اظہار نہ کریں. کسی مقام پر ہر چیز قابل اصلاح ہے، ٹھیک ہو سکتی. ہم آپس میں ہیں، غیروں کو اپنا تماشا نہ دکھائیں. یہ جو کچھ لوگ ہیں نا جو خبریں ہمیشہ منفی وائرل کرتے ہیں، ہر چیز ہی غلط سوسائٹی میں، ان سے کہ بھائی تو بیٹھ جا، کیونکہ ہمارے ملک میں ہر بندہ ہی صحافی ہے، ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے. لہذا جو خبر بھی، میں تو تھوڑے دن پہلے پریشان ہو گیا، کوئی پرانی کسی جگہ میں علیل ہوا تھا،
تو کسی نے کوئی پوسٹ چلائی تھی کہ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں، تو اس سے بھی منع کرتے ہیں. اب تو طبیعت خراب ہو تو بتاتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ دوستوں کو تکلیف ہوتی. تو وہ پوسٹ کسی نے 8-10 دن پہلے وائرل کر دی کہ حضرت بڑے علی ہے. تو مجھے میرے ایک بڑے عزیز ہیں پیارے، ان کا فون آیا، کہنے لگے آپ کس ہاسپٹل میں؟ میں کہا رہا کہ تھوڑی مہربانی ہوگا ہسپتال کا نام نہ لیا جے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے مجھے پوسٹ بھیجی. میں کہ یہ تو کچھ 6 سال پرانی گل ہے. کیا کریں، کوئی ہوش ہونی چاہیے. اس لیے مایوسیاں پریشانیاں صرف انہی کا اظہار نہ کرو، پیار کی بولی بولو، میٹھی بات کرو، اور ایک دوسرے کو اچھے لفظوں کے اندر یاد کرو، اچھائی کے ساتھ ذکر کرو، اپنے اداروں سے جڑو، قریب آؤ، پیار اور محبت کی گفتگو میں آگے بڑھو. کہیں بھی مایوسی نہیں ہے، کہیں بھی کمزوری نہیں ہے. آپ یقین کریں، ایم فل سب سے زیادہ مدارس کے بچے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی میں ہمارے بچے آ رہے ہیں. ہمارے بچے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ. آپ مدارس کے بچوں سے کبھی ملاقات تو کریں، آپ نکلے تو صحیح. انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں چلنے والے اس ادارے کو اور برکات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. زندہ زندہ